فَأَمَّا سَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو رہے سمود پس وہ ہلاک کیے گئے حد سے گزرنے والی۔ طاغیہ یہاں پہ طغیانی سے ہے، اس کا مطلب ہے حد سے نکل جانا۔ تو یہ جو ان کو سزا ملی ہے کیونکہ انہوں نے سرکشی میں حد کی تھی، اس لیے ان کے عذاب میں بھی حد ہو گئی۔ ایک غیر معمولی چیز یعنی کہ چیخ سے تباہ کیا تھا، سخت قسم کی کڑک تھی کہ جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیخو پکار کر رہا ہو، خاص کر بچے ہوں، تو کیسا لگتا ہے؟ بس دل کرتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، برداشت سے باہر بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کی جو موت تھی وہ چیخ سے ہوئی تھی۔ طاغیہ سے مراد ایک تو قوم کا وہ سرکش شخص ہے، کدار بن سالف ہے، جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا تو کہا کہ بہت بڑی اونٹنی ہو اور وہ حاملہ بھی ہو اور طاقتور بھی ہونی چاہیے۔ تو چٹان پھٹی اور اونٹنی اس سے باہر نکلی، لیکن ان کے لیے وہ امتحان بن گئی۔ بعض دفعہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن وہ اس کے لیے چیز کیا ہوتی ہے؟ امتحان بن جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی تھی کہ ان کا پانی پی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پانی کنویں کی منڈیر تک آ جاتا تھا جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا تھا۔ تو ایک دن قوم پیتی تھی اور ایک دن اونٹنی۔ تو قوم کے لیے مشکل ہو گیا، انہوں نے کہا اس سے جان چھڑاتے ہیں، ساری قوم اسی میں ہلاک ہوگی جو اس نے کونچیں کاٹ ڈالی، کیونکہ انہوں نے اس کو روکا نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، انہوں نے وہ کام ہی نہیں کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں چنگاڑ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے ہو کر، گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ خبردار، دوری ہے سمود کے لیے، 2 دفعہ خبردار کیا گیا ہے۔